اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ 4 آیات، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے پہلے آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی مادی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر زمین اور آسمان کے بنائے جانے کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے پہلے مرحلے کو بیان فرماتے ہیں، یعنی ابتدائی طور پر انسان کو جو بنایا ہے اس کا ذکر فرمایا، ایک بات۔ دوسری بات، انسان کو دیگر مخلوقات میں جو شرف، جو عزت اور جو تکریم بخشی ہے اس کا تذکرہ اور اس کی وجوہات یا اس کی وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے انسان کو اپنے لیے خلیفہ مقرر کرنا۔ خلیفہ کا لفظ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یعنی ایک کے پیچھے دوسرے کا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نیابت کی ذمہ داری سونپی جانا، یعنی نیابت دینا، نائب بنانا۔ نائب بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک کے پیچھے، یعنی وہ کسی کے بعد ہی آئے گا، یعنی اصل کے ختم ہونے اور اصل کے مٹ جانے یا اصل کے چلے جانے یا اصل کے پردہ کر جانے کے بعد ہی آئے، یہ نائب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نائب اصل کی موجودگی میں بھی کام کر سکتا ہے اگر اصل اپنی موجودگی میں کام کروائے تو۔ اور دوسرا معنی میں نے جو پہلے عرض کیا وہ کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ بھی خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو اب خلیفہ کے 2 معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ نمبر 1، یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا، اور دوسرا معنی نائب بنانا، اصل کا اپنے لیے کسی کو نائب مقرر کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس خلیفہ یا جس نائب کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہاں کس معنی میں ہے؟ آیا نائب بنائے جانے کے معنی میں یا پیچھے آنے کے معنی میں؟ تو یقیناً یہاں نائب بنانے کے معنی میں ہے۔ اللہ اپنا نائب بنا رہے ہیں تو اپنی موجودگی میں یہ ذمہ داری کسی کو سونپ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، اللہ کے لیے زوال نہیں ہے، اللہ پردہ نہیں فرماتے، یعنی اللہ غائب نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ دنیا سے نہیں جائیں گے، اللہ کو جو ہے وہ بہت نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اپنی موجودگی میں کسی کو اپنا نائب بنانا، یہ بھی خلیفہ کے معنی میں ہے، یا خلیفہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی موجودگی میں اپنے نائب کا ذکر کیا، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر نائب کے معنی میں ہے، پیچھے آنے کے معنی میں نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نائب کا ذکر کیا گیا وہ نائب کون ہے؟ تو وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں، جب یہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس وقت اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ذکر کیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے نہ تو یہ فرشتوں سے مشورہ تھا، فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا، یعنی یہ بات کرنے کا مقصد فرشتوں سے مشورہ لینا نہیں تھا، اور نہ ہی فرشتوں کے حوالے سے فرشتوں کو کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کنفیوژن تھی جس کو دور کرنا مقصود تھا، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خبر دے رہے تھے کہ عنقریب میں اپنا نائب اس دنیا میں لانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، فساد برپا کرے اور خون بہائے، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فرشتوں کا ایک سوال تھا، اعتراض نہیں، کیونکہ نہ ان سے مشورہ لیا گیا،
مشورہ تو نہیں لیا گیا کہ مشورہ لیا جائے تو پھر کوئی آدمی اعتراض کرے کہ جناب جو ہے وہ ایسا کیوں. تو یہاں مشورہ نہیں لیا جا رہا بلکہ ان کو بتایا جا رہا ہے. جب بتایا جا رہا ہے تو اب انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں کہ جس مخلوق نے زمین میں فساد برپا کرنا ہے، خون بہانا ہے. اگر آپ کا مقصد اس مخلوق کے پیدا کرنے سے یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت کرے، آپ کی حمد و ثنا بیان کرے، آپ کی تقدیس اور بزرگی کو بیان کرے، تو یا اللہ وہ کام تو ہم کر رہے ہیں، وہ کام تو ہم کر رہے ہیں. اور اگر مزید بھی اس میں کوئی اور زیادہ جزیات شامل کرنے ہیں یا کچھ اور زیادہ قیود و شرائط پہ رکھنی ہے تو ہم ان کے لیے بھی تیار ہیں. لہذا آپ ایسی مخلوق کو نہ بنائیے جس نے زمین میں فساد برپا کرنا ہے یا اس نے زمین کے اندر خون بہانا ہے. یہاں فرشتوں نے دو باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ اس مخلوق کی صفات کو ذکر کیا کہ وہ خون بہائے گی، فساد برپا کرے گی، اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ اگر آپ نے اس مخلوق کو پیدا اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی حمد و ثنا ہو تو وہ کام ہم کر رہے ہیں، لہذا اس کی ضرورت نہیں. بات سنیں. تو یہ بات فرشتوں نے کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں. ایک جواب بالکل مختصر اجمالی اور دوسرا جواب تفصیلی ہے. پہلا جو اجمالی جواب ہے وہ یہ ہے، پہلا جو اجمالی جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس اتنی سی بات ہے. اور تفصیلی جواب کیا دیا؟ تفصیلی جواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، فرشتوں کا بھی اور اس مخلوق کا بھی جس مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا یا جس کو نائب بنانے کا جو ہے وہ کی خبر تھی کہ اس کو میں نے نائب بنانا ہے. اس کو جب پیدا کر لیا تو دونوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے، دونوں کے درمیان اصل بات حقیقت کو کھولنے کے لیے، دونوں کے درمیان برتری کو، افضلیت کو، شرف کو، بزرگی کو، کرامت کو ثابت کرنے کے لیے امتحان لیا. تفصیل اس کی کچھ یوں ہوگی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سارا ماجرا رکھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے اس پر سوال اٹھایا. تو اب ہمیں سمجھنے کے لیے ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے. فرشتوں نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ وہ زمین میں خون جو ہے وہ بہائیں گے جبکہ وہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی. تو فرشتوں نے آنے والے حالات کی خبر پہلے سے کیسے دے دی یا ان کو آنے والے حالات سے پہلے ہی آگاہی کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، توجہ، دو جوابات ہیں اس کے. ایک یہ کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب اپنے نائب کے بنانے کا ذکر کیا نا، وہیں پر ان کی صفات کو بھی بیان فرمایا، ان کے کاموں کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے معاملات کو، ان کے غصے کو، ان کے پیار کو، ان کے آپس میں رہن سہن کو، ان کے جو ہے وہ آپس میں اختلاف کو، ان کے عدل اور انصاف کو، ان کے لڑائی جھگڑوں کو، ان کے حسد کینہ بوز کو، ان کی محبت اور محبت اور الفت اور اخوت کو، ان ساری صفات کو جو اچھی اور بری، اچھوں کا بھی ذکر فرمایا، بروں کا بھی ذکر فرمایا کہ اس میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے، ان کے درمیان جو ہے عدل و انصاف بھی قائم ہوگا، ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے بھی ہوں گے، ان کے درمیان حکومتیں بھی بنے گی، ان کے درمیان حکومتوں کو چھینا چھپٹی کا معاملات بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق دینے کی بات بھی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق چھیننے کی بات بھی ہوگی. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے کھول کر رکھ دی. مفسرین فرماتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھ دی تھی پیدا کرنے سے پہلے، جب وہ ساری صورتحال سامنے آ گئی اس کے تناظر میں انہوں نے سوال کر دیا کہ یا اللہ اتنا زیادہ معاملہ اور گمبھیر مسئلہ کہ یہ لڑائی جھگڑے بھی کریں گے، اختلاف و انتشار بھی ہوگا، آپس میں غصہ بھی ہوں گے، پیار بھی کریں گے، یہ ساری معاملات، تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی؟ تو ان کے سوال کے پیچھے اصل میں انسانوں کے اوصاف اور خصائص اور ان کے معاملات کو کا ذکر موجود تھا، اس لیے انہوں نے سوال کر دیا. یہ کوئی پیچیدہ بات نہیں. دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے ان کے سوال کرنے کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرما لیا تھا لیکن اس میں روح نہیں پھونکی تھی. تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس شیطان وہ آدم علیہ السلام کے چاروں طرف سے ایسے گھوما، اسے گول چکر لگایا
اور پوری طرح آدم علیہ السلام کے وجود کو دیکھا اور آدم علیہ السلام کے جسم کو ایسے اس نے ٹھکور کر کے دیکھا، کھٹکھٹا کر کے دیکھا، تو اندر سے کھوکھلے پن کی آواز آئی، یعنی اندر سے ایسے محسوس ہوا کہ بدن اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ جس کا بدن اندر سے خالی ہے وہ وجود کے اعتبار سے کمزور ہوگا، لہذا ہواؤں کے جھکڑ اور طوفانی باد و باراں اور ہوا اسے اڑا کر کے لے جائیں گے، یہ اپنے وجود کو اور اپنے بدن کو نہیں سنبھال سکے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اس کا بدن کمزور ہے، یہ اپنے بدن کو خود سنبھال نہیں سکے گا۔ یہ ایک بات اس نے کی، اور اس سارے منظر کو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ فرشتوں نے بھی اس سارے منظر اور اس جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے قیاس کیا، اور قیاس کی صورت میں یا اس کے اوپر ایک اپنا توہم کی صورت میں یا خیال ان کو پیدا ہوا کہ جو جسم اتنا کمزور ہے اس کے درمیان تو پھر معاملات اسی طرح کے ہوں گے نا، ظاہر ہے کچھ کمزور ہوں گے، کوئی طاقتور بھی ہو سکتا ہے، تو طاقتور کمزور کے حوالے سے، کمزور طاقتور کے حوالے سے اختلاف و انتشار کا شکار ہوں گے، نتیجتاً جو ہے وہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچے گا، اور لڑائی جھگڑا خون اور فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے۔ تو دو وجہ سمجھ آ گئی، ایک وجہ اللہ نے خود انسانوں کے حالات ان کے سامنے رکھے کہ انسانوں کے حالات کیا ہوں گے، اس بنیاد پہ انہوں نے سوال کیا۔ دوسری وجہ کہ شیطان نے جب گھوم کر کے دیکھا انسان کے وجود کو، اس نے جو تخیل قائم کیا وہی تخیل انسانوں کے بارے میں فرشتوں کا بھی قائم ہوا، اسی بنیاد پر انہوں نے سوال بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دو جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ مختصر جواب تھا۔ پھر اسی کا تفصیلی جواب یہ دیا کہ امتحان لیا، آزمائش میں مبتلا کیا دونوں فریقوں کو۔ کون سے دو فریقوں کو؟ ایک وہ فریق جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس کو میں نے نائب بنانا ہے، اور ایک وہ فریق جس نے سوال کیا، یعنی فرشتوں سے اور انسانوں سے۔ تو آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں شریک کیا۔ اب امتحان کس چیز کا تھا؟ توجہ طلب بات ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ فرشتہ کہتا تو مجھے پتہ نہیں، فرشتوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ دوسری چیز کے بارے میں سوال کیا، فرشتوں نے کہا پتہ نہیں۔ تیسری چیز کے بارے میں سوال کیا، کہا پتہ نہیں۔ چوتھی چیز، اس طرح چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لاتے رہے، پوچھتے رہے، وہ جواب دیتے رہے کہ ہمیں معلوم لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، بس وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اب ان کی باری ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا کہ یا اللہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی خاصیت خصوصیت یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے۔ پھر دوسری چیز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے وہاں بھی خصوصیت بیان کی، نفع بتایا، نقصان بتایا، ساری چیز ایسے آپ علیہ السلام بتاتے گئے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو فرفر بتا رہے ہیں تو انہیں اپنے سوالات پر ندامت ہوئی کہ اوہو یہ تو بلند و بالا ہستی، ہم نے تو بلا وجہ سوال کر دیا۔ تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کا اعتراف کیا، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات بلند ہے، ہم نہیں جانتے وہ کچھ جو یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ کہنا یہ ہماری عدم واقفیت اور عدم معلومات کی بنیاد پہ تھا۔ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے، اور یہ تو بہت زیادہ علم جانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ سارا مطلب حالات اور یہ سارے مناظر وہاں پر پیش آئے۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا امتحان کیسے لیا گیا جبکہ فرشتوں کو وہ چیز سکھائی نہیں گئی جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی؟ کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، فرشتوں کے سکھانے کا ذکر یہاں پر نہیں، تو آدم علیہ السلام کو سکھایا، جس کو سکھایا تھا اس نے بتلا دیا، اور جس کو نہیں سکھایا گیا اس نے نہیں بتلایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایت میں آتا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو سکھایا
وہیں پر فرشتوں کو بھی سکھایا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ اصل بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی جو کہ استاد ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، لیکچرار ہے، وہ کہیں پر کوئی سائنس کا سبق پڑھا رہا ہو، سائنس کا سبق پڑھا رہا ہو، یا منطق کا، فلسفے کا کوئی سبق پڑھا رہا ہو جو کہ بڑا مشکل سبق ہو، جو کہ بڑا مشکل سبق ہو، لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے 50 طالب علم ایسے ہوں کہ جو شروع سے اس فن کو پڑھتے آ رہے ہیں، یا اس فن سے ان کو دلچسپی ہے، اس فن کے اصول اور ضابطوں اور قوانین کو کسی نہ کسی درجے میں وہ جانتے ہیں، یا ان کی حاجت ہے، ان کی طلب ہے، تو وہ اس فن کو استاد کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران اس سبق کے آغاز کے ساتھ ہی ایک آدمی ایسا آ جاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں سائنس کیا ہے، جس کو سائنس کا پتہ نہیں، اس کو دلچسپی بھی نہیں ہوگی، جس کو اس کے قوانین، اس کے اصولوں کا، اس کی بنیادوں کا، اس کی اکائیوں کا، اس کے اساس کا پتہ نہیں، وہ بیچارہ سمجھ بھی نہیں سکتا، یا فلسفے اور منطق کا اس کو پتہ ہی نہیں، وہ آ کر کے بیٹھ گیا اور منطق اور فلسفے کی کلاس میں یا سائنس کی کلاس میں آ کر کے بیٹھ جائے، استاد پڑھائے پورا 1 گھنٹہ، ایک سبق کو استاد پورے گھنٹہ پڑھائے، پورا گھنٹہ پڑھانے کے بعد وہ جو اجنبی آدمی آیا، وہ جو آدمی آیا جو کہ سائنس سے لا تعلق تھا، جو کہ منطق اور فلسفے سے ناواقف تھا، اس سے پوچھے کہ بتلاؤ بھائی میں نے پورا گھنٹہ جو تقریر کی اس سے آپ نے کیا حاصل کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے بیٹھا ہو رہا، کلاس میں پورا سبق سنا، کان استعمال ہوئے، آنکھیں استعمال ہوئی، وہ دیکھتا رہا، دل اور دماغ اس طرف متوجہ ہوا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی دلچسپی نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں، دلچسپی نہیں۔ تو جب اس کی حاجت نہیں، اس کی دلچسپی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تو وہ حاصل کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں 50 میں سے جس کو بھی کھڑا کرو وہ سارا کچھ فرفر سنا دے گا۔ اب یہ آدمی، اکیلا آدمی کہے گا کتنے ذہین و فطین لوگ ہیں، کتنے اعلیٰ اور عمدہ اور عرفہ لوگ ہیں کہ ان کو فرفر ساری بات یاد ہے، جو استاد کی تقریر تھی وہ ساری کے ساری سنا رہے ہیں، جو استاد سمجھا رہے تھے وہ سارا بتلا رہے ہیں، جس انداز میں نقشے بنا رہے تھے وہ نقشے سارے یہ بنا رہے ہیں، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بات سمجھ گئی، امتحان میں وہ کیا ہو گیا؟ رد کر دیا گیا۔ امتحان میں وہ پیچھے رہ گئے یا آگے رہ گئے؟ آگے آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موجود تو تھے، مطلب اصل سبق میں موجود تھے، جب امتحان لیا گیا امتحان میں وہ پیچھے رہ گئے۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میدان میں تھے نہیں، سبق میں تھے نہیں، کلاس میں تھے نہیں، بلکہ پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس سبق سے دلچسپی نہیں تھی۔ اب اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب اصل جواب بھی روائیے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی گئی، وہاں فرشتے بھی موجود تھے، آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آپ کہہ لیں درانتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نباتات ہیں، یہ گندم ہے، یہ جو ہے، ہاں جی، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بتلایا۔ اس کا نام یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اس میں نفع یہ ہے، نقصان یہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ میری مرضی کے مطابق ہے، یہ مرضی کے خلاف ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو استعمال کرنا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اب جس کی اندر طلب رکھی ہوئی تھی، جس کے اندر حاجت تھی، اس نے تو ان چیزوں کو پک کر لیا، قبول کر لیا، حاصل کر لیا، اور جن کے اندر طلب نہیں تھی، جن کے اندر حاجت نہیں تھی، تو وہ اس کے حاصل کرنے سے، اس کو یاد رکھنے سے اور اس کو دل اور دماغ میں بٹھانے سے کیا رہے؟ عاجز رہے۔ تو جب امتحان لیا کہ ہاں بھائی بتلاؤ، آپ نے اتنی دیر لیکچر سنا، اتنی دیر آپ نے سبق سنا، بتلاؤ آپ نے اس درانتی کے بارے میں یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ اس کی صفات کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ یہ حلال ہے حرام ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ ایسی دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز، فرشتے نہ بتا سکے۔ نہ بتانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں موجود نہیں تھے، موقع پر موجود نہیں تھے، سبق میں موجود نہیں تھے، موجود تھے، لیکن بتا نہ سکنے کی وجہ کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، حاجت نہیں تھی۔ تو جب طلب اور حاجت نہ ہو، دلچسپی بھی نہیں تھی، سیکھیں۔ اور جن کے اندر طلب تھی، جن کے اندر حاجت تھی، انہوں نے سیکھ لیا، پک کر لیا، قبول کر لیا، اور ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ بتلائیے یہ کیا ہے، تو وہ فرفر بتانے لگے، فرفر۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امتحان کیوں لیا گیا جبکہ دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ برابری نہیں تھی۔ برابری تھی، لیکن
ایک نے قبول کر لیا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور دوسرے نے قبول نہیں کیا اپنی عدم صلاحیتوں کی وجہ سے، تو برابری تو تھی کہ دونوں موجود تھے، موقع پر موجود تھے، لیکن حاصل کس نے کیا؟ اس نے جس کے اندر دلچسپی ہو۔ یاد رکھیں آج بھی کوئی چیز اسی وقت انسان حاصل کر سکتا ہے جب دلچسپی ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ اے اللہ، آدم علیہ السلام کو یعنی اس مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ ہاں، اگر آپ نے حمد و ثنا ہی کروانی ہے، یعنی عبادات ہی کروانی ہے، تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ تو یاد رکھیے اس سے مراد اپنا اعتراض نہیں، بلکہ اس سے مراد ایک مہربان اور شفیق آقا کے لیے اچھے غلام اور اچھے ملازم کی ہمدردی کا اظہار ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک آدمی ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بہت شفیق ہے، اور اس کا ایک ملازم ہے یا ایک آقا ہے اور اس کا ایک غلام ہے۔ اب آقا یہ کہتا ہے یا مالک یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں چیز، فلاں کام گھر پہ آن پڑا ہے، اس کام کے لیے مجھے لگتا ہے کوئی نیا بندہ رکھنا پڑے گا، کوئی نیا آدمی رکھنا پڑے گا آپ کے علاوہ، آپ تو وہی لیکن آپ کے علاوہ بھی کوئی آدمی رکھنا پڑے گا۔ تو وہ مہربان، وہ شفیق آقا اور مالک جب اس چیز کا اظہار کرے تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اس کے ساتھ پیار کی وجہ سے، بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہونے کی وجہ سے وہ غلام کہے کہ سرکار آپ کو نیا بندہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم تو ہے نا کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، وقت بھی ہے، تو کسی اور کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں یہ کام کر لوں گا، جہاں اتنے سارے کام کرتا ہوں وہاں یہ کام بھی کر لوں گا۔ اس لیے آپ کو نیا بندہ نہ رکھیں، پتہ نہیں نیا بندہ آئے گا کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، گھر کا ماحول کیسا رکھے گا، کیسا نہیں رکھے گا، آپ کے ساتھ اس کا رویہ بہیو کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں۔ اس لیے آپ نیا آدمی نہ رکھیں، بلکہ وہ ذمہ داری جو آپ نے اس کو سونپنی ہے وہ مجھے سونپ دیں۔ تو یہ تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بات کی کہ یا اللہ ہمارا آپ سے تعلق بڑا گہرا ہے، اگر آپ نے عبادت کروانی ہے، حمد و ثنا کروانی ہے، تسبیح اور تحدیث اور تقدیس کروانی ہے تو پھر وہ کام ہم کر لیتے ہیں، مزید اس میں کوئی شرائط اور ضوابط ہیں تو ان کو بھی ہم بروئے یا جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ذمے وہ ڈیوٹی لگا دیں، ہم وہ کام کر لیں گے، آپ کو نئی مخلوق بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ گئی؟ اب سنیے آخری اور اس بات کا ایک اور جز، اور وہ جز یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اصل میں تسبیح اور تحمید یعنی عبادت تھی، اور اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطمع نظر عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو باور کروایا کہ میرا مقصد نئی مخلوق کے پیدا کرنے سے صرف تسبیح اور تحمید کروانا ہی نہیں، بلکہ اس کو اپنی صفت علم دینا بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صفت علم کا جب اظہار فرمایا اس میں انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا، تو گویا انسانیت کو جو شرف اور اعزاز ملا، انسانیت کو جو آگے مقام ملا، وہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ علم کی بنیاد پر ملا۔ اگر صرف عبادت کی بنیاد پر ہوتا تو فرشتوں کے پاس بھی تھا، بات سمجھی؟ وہ تو فرشتوں کے پاس بھی تھا، اور اسی بنیاد پر فرشتوں نے سوال بھی کیا تھا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی فوقیت اور انسانیت کو جو معراج اور ترقی ملی وہ کس کی بنیاد میں ملی؟ علم کی۔ اب دیکھیے یہ ترجمہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس دونوں معنوی اعتبار سے دونوں قریب ہیں، ایک ہی معنی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ بزرگی بیان کرنا۔ کیا بیان کرنا؟ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ تسبیح کا معنی ہے زبان سے کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ تسبیح کے ہی الفاظ آپ کہہ لیں۔ اور تقدیس کا معنی ہوتا ہے
دل کے اندر سے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی بزرگی کا اعتراف کرنا، یعنی دل سے اللہ کی بزرگی اور یقین کا، اللہ کی بزرگی اور برتری کا اعتراف کرنا یہ تقدیس ہے، اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ تو تسبیح اور تقدیس ہیں تو دونوں اظہار بزرگی کے لیے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ تسبیح زبان سے ہوتی ہے اور تقدیس کس سے ہوتی ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلائے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے صرف ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن یاد رکھیے فرشتے اس میں شامل تھے۔ کیوں ذکر صرف آدم علیہ السلام کا کیا؟ اس لیے کہ ضرورت آدم علیہ السلام کی تھی، فرشتوں کی ضرورت تھی نہیں۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلاؤ، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے، یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں دونوں کو سکھایا، ورنہ اللہ کا کلام یاد رکھیے جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتا، غلط بیانی پر اللہ کا کلام مبنی نہیں ہو سکتا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم ہے۔ علمتنا، علم يعلم، ایک ہے علم يعلم، علم يعلم کا معنی ہے جاننا، اور ایک ہے علم يعلم، اس کا معنی ہے کہ کسی کے دل اور دماغ میں منتقل کرنا، یعنی بات کو اتارنا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ نے ہمارے دل و دماغ میں اتارا ہے، جو آپ نے ہمارے دل و دماغ میں اتارا ہے وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں اتارا وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہ سارا کچھ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترا، یہ ہمارے دل و دماغ میں، لہذا یہ نہیں جانتے آپ کی بزرگی کے، آپ کی تقدیس کے، آپ کی حمد و ثنا کے الفاظ، کلمات، ادائیگی، طریقہ، واقعہ، وہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں، ہم رکوع کو بھی جانتے ہیں، سجدے کو بھی جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کسی حکم میں، کسی کام میں وہ مخالفت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک کہ تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہ آدم انبئهم باسمائهم، کہ آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتلا دیے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری پوشیدہ چیزیں، ساری پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو، رکھتے ہو، سب مجھے معلوم ہے۔ یعنی جو سوالات تم نے سامنے کیے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو سوالات تم نہیں کر سکے وہ بھی مجھے معلوم ہیں، اس لیے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے علم میں سے کچھ ذرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔